السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور میرا کام آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو لا کر دینا ہے۔ اپنی رائے اس ویڈیو پر ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں گلیلیو گلیلی کی زندگی کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ عظیم اطالوی سائنسدان گلیلیو گلیلی کا کسی بھی دوسرے فرد کی نسبت سائنسی طرز فکر کی ترقی میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ وہ 1564 میں پیسا شہر میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں جب وہ پیسا یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو مالی بدحالی کے سبب اسے تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ تاہم 1599 میں اسے یونیورسٹی میں پڑھانے کی ملازمت مل گئی۔ چند سال بعد اس نے پاڈوا یونیورسٹی میں نوکری حاصل کی۔ 1610 تک وہاں رہا۔ اسی دور میں اس کی بیشتر سائنسی دریافتیں مرز وجود میں آئیں۔ اس کی اولین اہم دریافتیں میکانکس کے شعبے میں رونما ہوئیں۔ ارسطو کا نظریہ یہ تھا کہ بھاری اجسام ہلکے اجسام کی نسبت زیادہ شتابی سے زمین کی طرف لپکتے ہیں۔ نسل در نسل علماء حضرات یونانی فلسفے پر اعتماد کرتے رہے، اس نظریہ کو درست تسلیم کرتے رہے۔ گلیلیو نے اس کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ آزمائشوں کے ایک سلسلہ کے ذریعے اس نے جلد ہی معلوم کر لیا کہ ارسطو کا خیال غیر درست تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وزنی اور ہلکے اجسام ایک سی رفتار سے نیچے گرتے ہیں۔ استثناء یہ ہے کہ ہوا کی رگڑ ان کی رفتار کو متاثر کرتی ہے۔ حالانکہ یہ روایت خاصی غیر معتبر ہے کہ گلیلیو نے اس حوالے سے پیسا کے ایک طرف جھکے ہوئے مینار سے اشیاء نیچے گرا کر تجربات کیے تھے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد گلیلیو نے ایک مزید قدم آگے بڑھایا۔ اس نے خاص وقت میں گرتے اجسام کے طے کردہ فاصلے کی محتاط پیمائش کی اور یہ معلوم کیا کہ یہ خاص فاصلہ اس بیچ گزرنے والے کل سیکنڈوں کے مربع کے متناسب ہے۔ یہ دریافت جو اس تیز رفتاری کی ایک مماثل شرح کو متعارف کرواتی ہے، اپنے طور پر نہایت اہم ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ گلیلیو ان آزمائشوں کے نتائج کو ایک ریاضیاتی کلیہ کی صورت میں بیان کرنے کے قابل ہو گیا، جبکہ ریاضیاتی کلیوں اور ریاضیاتی طریقہ کار پر اصرار جدید سائنس کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ گلیلیو کی دریافتوں میں ایک کہیں اہم دریافت جمود کا قانون لا آف انرشیا ہے۔ اس سے قبل لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسلسل حرکت میں رکھنے والے بیرونی قوت جاری نہ رہے تو ایک متحرک جسم الیولاہر ساخت ہو جاتا ہے۔ تاہم گلیلیو کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ یہ عمومی نظریہ یکسر غلط ہے کہ اگر مزاحمتی قوتیں جیسے رگڑ وغیرہ باقی نہ رہیں تو ایک متحرک جسم قدرتی طور پر لا انتہا وقت تک حرکت کرتا رہے گا۔ اس اہم نظریہ کی نیوٹن نے اپنے حرکت کے اولین قانون کے ذریعے اثر نو تصریح کی اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ یہ طبیعت کے بنیادی تصورات میں سے ایک ہے۔ گلیلیو کی سب سے یادگار دریافتیں علم ہیئت کے میدان میں ہیں۔ 1600 کے اوائل میں فلکیاتی نظریات پر بڑی شد و مت سے کام ہو رہا تھا، جبکہ کوپرنیکس کے شمس المرکز نظریہ کے حامیوں اور زمین کو مرکز ماننے والے قدیم نظریہ کے پیروکاروں کے بیچ گرما گرم مباحث چھڑے ہوئے تھے۔ 1609 میں ہی گلیلیو نے اپنا خیال پیش کیا کہ کوپرنیکس کا نظریہ درست ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی۔ 1609 میں گلیلیو کو ہائی لینڈ میں دوربین کی ایجاد کی بابت معلوم ہوا، اگرچہ اسے اس آلے کے متعلق سرسری سی معلومات حاصل تھیں۔
وہ اپنے جوہر خداداد کی بنیاد پر خود سے ایک بہت جسیم دوربین تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نئے آلے سے اس کے مشاہدات کا رخ آسمانوں کی طرف مڑ گیا۔ صرف 1 سال کے عرصہ میں ہی اس نے اپنی اہم دریافت منظر عام پر پیش کر دی۔ اس نے چاند کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ یہ ایک ہموار کرہ نہیں ہے بلکہ اس پر متعدد آتشفشاں دکانے اور پہاڑ ہیں۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ آسمانی اجسام ہموار اور مکمل نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک طرح کی ناہمواریاں موجود ہیں جن کا مشاہدہ زمین سے کیا جا سکتا ہے۔ اس طور اس نے کہکشاں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا یہ دوہیا راستہ تو ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک دھندلا سا وجود ہے جو بے شمار ستاروں پر مشتمل ہے، جو انسانی آنکھ کو اپنے بعد کے سبب باہم مدغم اور دھندلے معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے سیاروں کا بھی مشاہدہ کیا اور معلوم کیا کہ عطارد کے گرد 4 چاند گردش کرتے ہیں۔ یہ اس امر کا بین ثبوت تھا کہ زمین کے علاوہ بھی ایک فلکیاتی جسم کسی سیارے کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس نے سورج کا بھی مشاہدہ کیا اور اس پر دھبوں کی نشاندہی کی۔ فی الاصل دیگر افراد نے بھی اس سے قبل ان دھبوں کی شناخت کی تھی، لیکن گلیلیو زیادہ مؤثر انداز میں اپنے مشاہدات کو منظر عام پر لایا اور سائنسدانوں کو اس طرف توجہ دلائی۔ اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ وینس سیارہ چاند ہی کی طرح مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ یہ امر کوپرنیکس کے نظریہ کے حق میں ایک ٹھوس ثبوت کی حیثیت اختیار کر گیا۔ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ دوربین کی ایجاد اور اس کی دیگر دریافتوں نے گلیلیو کو مقبول بنا دیا، تاہم کوپرنیکس کے نظریہ کو تقویت دینے کی پاداش میں کلیسا میں اس کے خلاف شدید سرگرمی وجود میں آئی۔ 1611 میں اس کو کوپرنیکس کے مفروضہ سے دستبردار ہو جانے کے احکام صادر کیے گئے۔ گلیلیو متعدد برس اس بندش کو طوع کرہ برداشت کرتا رہا۔ 1623 میں جب پوپ فوت ہوا تو اس کا جانشین گلیلیو کے مداحین میں سے ایک تھا۔ اگلے برس نئے پوپ اربن ہشتم نے قدرے مبہم انداز میں اشارہ دیا کہ یہ بندش اب مزید باجواز نہیں رہی۔ گلیلیو نے اگلے 6 برس اپنی معروف عام کتاب و بنیادی نظام عالم سے متعلق مکالمہ مکمل کرنے میں صرف کیے۔ یہ کتاب کوپرنیکس کے نظریہ کے حق میں پیش کی گئی تھی، ایک شائستہ دلیل ثابت ہوئی۔ 1632 میں یہ کتاب کلیسا کی منظوری کے ساتھ شائع ہوئی، تاہم کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اہل کلیسا نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ جلد ہی روم میں گلیلیو پر تحقیقاتی مجلس کی طرف سے 1616 کی سرکاری ممانعت کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ ایسے ممتاز سائنسدان پر ایسی پابندیاں عائد کرنے کے فیصلہ پر اہل کلیسا کی ایک محسوس تعداد بھی خوش نہیں تھی۔ اس دور کے کلیسائی قانون کے تحت بھی گلیلیو پر یہ مقدمہ جائز نہیں تھا۔ اسے نسبتاً معمولی سزا سنائی گئی۔ اسے جیل میں قید نہیں کیا گیا بلکہ محض آرسٹری میں اس کے اپنے پرآسائش گھر میں سے نظر بند کیا گیا۔ قانونی طور پر اسے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سزا کی شرط پر کبھی اصرار نہ کیا گیا۔ دوسری سزا یہ تھی کہ وہ عوام میں اپنے اس نظریہ سے سبکدوشی کا اقرار کرے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس 59 برس کے سائنسدان نے برسر عدالت یہ اقرار بھی کیا۔ اس سے متعلق ایک معروف اور قدرے من گھڑت روایت یوں موجود ہے کہ بیان دینے کے بعد گلیلیو نے نیچے زمین کی طرف دیکھا اور نرمی سے سرگوشی کی، یہ تو اب بھی گھوم رہی ہے۔ آرسٹری میں وہ میکانکس پر لکھتا رہا۔ 1642 میں اس کا انتقال ہوا۔
سائنس کی ترقی میں گلیلیو کے گیرا بہاں اضافوں کا بہت پہلے اعتراف کر لیا گیا تھا۔ اس کی اہمیت اس کے مختلف سائنسی نظریات کے سبب ہے، جیسے قانون جمود، دوربین کی ایجاد، اس کے فلکیاتی مشاہدات اور کوپرنیکس کے مفروضات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے شواہد۔ کئی زیادہ اہمیت کے حامل سائنسی طریقہ کار کی ترقی میں اس کا کردار ہے۔ ماضی کے بیشتر طبیعی فلاسفوں نے بھی جو ارسطو سے بصیرت حاصل کرتے تھے، اہم مشاہدات اور اس مظہر کی درجہ بندی کی، لیکن گلیلیو نے اس مظہر کی پیمائش کی اور بکثرت مشاہدات کیے۔ پیمائشوں کی کثرت پر اس قدر اصرار سائنسی تحقیق کا جزو بن گیا۔ گلیلیو کسی بھی دوسرے سائنسدان کی نسبت سائنسی تحقیق کے تجرباتی رویوں کے فروغ کا کہیں زیادہ ذمہ دار ہے۔ یہ گلیلیو ہی تھا جس نے پہلی بار تجربات کے مظاہر کی ضرورت پر زور دیا۔ اس نے اس خیال کو رد کر دیا کہ سائنسی سوالات کا جواب سابقہ علماء کی رائے کی بنیاد پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے یہ حوالہ کلیسا کے فیصلے ہوں یا ارسطو کے نظریات۔ اس نے پیچیدہ استخراجی طریقہ کار کو معتبر جاننے کی روایت سے بھی انحراف کیا کہ جو تجربے کی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہوتے۔ ازمنہ وسطیٰ کے علماء نے اس سوال پر مفصل بحث کی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور واقعات کیوں ہوتے ہیں، لیکن گلیلیو نے سوال کے جواب کے لیے اشیاء کی اصل حقیقت کیا ہے، تجربات کی افیدیت پر اصرار کیا۔ اس کا سائنسی رویہ سراسر غیر شریعت پسندانہ تھا۔ اس حوالے سے وہ اپنے چند جانشینوں جیسے نیوٹن سے بھی زیادہ جدید ذہن کا آدمی تھا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ گلیلیو ایک کٹر مذہبی آدمی تھا۔ اپنے مقدمہ اور نظریہ حرکت کے باوجود اس نے مذہب یا کلیسا سے انحراف نہیں کیا، بس سائنسی امور کی تحقیق کو مجروح کرنے کی کلیسا کی مساعی کی مخالفت کی۔